آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ غیر مسلم لوگوں کا جو طریقہ ہے اس کو مسلمان اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان جیسی شکل و صورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان جیسا ڈریس پہننے کی کوشش کرتے ہیں، ان جیسی ہیئر کٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان جیسے تمام تر طریقے ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو اپنا جو ہماری ثقافت تھی اور جو اسلامی ثقافت تھی، مسلمان اس کو بولنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس سے مسلمان ممکن ایسا ہے، لگتا ہے ایسا ہے کہ مسلمان حوصلہ شکن ہو گئے ہیں، یا ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ شاید ہماری ثقافت اس درجے کی اعلیٰ نہیں ہے، اس لیے ہم دوسروں کی ثقافت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اسلامی ثقافت، دینی ثقافت یہ تمام ثقافتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور اس ثقافت کو اپنانے پر انسان کو اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی مخالفت کیا کرتے تھے ہر کام میں۔ آپ دیکھیں یہ عبادت ہے، روزہ رکھنا ایک عبادت کا کام ہے، اس کام میں بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودی اگر 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو اگلے سال میں 9 کا بھی ساتھ رکھوں گا کہ تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے۔ اور پھر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ تمہارے کبھی نہیں ہو سکتے، تمہارے کبھی دوست نہیں بن سکتے جب تک تم ان کے دین کو نہیں اختیار کر لو گے، اس وقت تک یہ تمہارے ساتھ اس طرح کے حربے استعمال کرتے رہیں گے، کبھی کس چیز کے نام پر، کبھی کس نام پر، تو یہ تمہارے ساتھ حربے استعمال کریں گے کہ یہ مسلمان اپنے اصل دین کو چھوڑ کے ہمارے دین کی طرف آ جائیں۔ اور اسی طرح یہ جو فرعون کا قتل کرنے کا واقعہ تھا، تو اس نے یہ سمجھا